کتابیں ان کی طرف جھوٹی منسوب ہیں۔ اور پھر جلد 22 کے صفحہ 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے۔ اور دامن اولیاء سے پاک، ہم اس کو ناقل پر رد کر دیں گے کہ نقل کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، نقل کرنے والے سے خطا ہوئی ہے، اولیاء کا دامن اس سے پاک ہے۔ اور ہوئی ہے غلطیاں، ناقلین نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا۔ ناقلین سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں، ناقلین سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ طبری، اور یہ ہے کتاب حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری، دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر کے لوگ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر معاویہ کے پاس جانا ہے تو جا کے ان کو خلیفہ نہیں کہنا، امیر نہیں کہنا، جب سلام لینا ہے۔ تو وہ اہل مصر جب آئے تو آ کے کیا کہا انہوں نے، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ مصر کے لوگ آئے، اس گروہ نے حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعہ صحیح ہے جھوٹا ہے، یہ کسی جھوٹا واقعہ کسی نے منسوب کر دیا ان کی طرف، جبکہ تاریخ کی جو بہت بڑی کتاب ہے تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا، اس کا رد بھی نہیں کیا۔ تو ناقلین نے، روایت کرنے والوں نے کتنے کتنے جھوٹے واقعات صحابہ اکرام کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کی، اسی طرح اولیاء اللہ اور امت کے علماء کی طرف جھوٹے واقعات منسوب ہوئے۔ اور ناقل کی غلطی کی ایک مثال میں مرزا جیلمی سے پیش کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ مرزا جیلمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس میں علماء کا نظریہ نمبر 13 لکھا ہے۔ اور اس علماء کے نظریہ نمبر 13 میں مرزا جیلمی نے اس کتاب ہشت بہشت، جو کہ شبیر برادرز سے چھپی ہے، اس میں فوائد السالکین ہے اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، یہاں بھی صفحہ نمبر 19، اور اسی کتاب سے نقل کیا حوالہ۔ جب ہم صفحہ نمبر 19 نکالتے وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ خواجہ صاحب نے آنے والے کو کہا کہ چشتی رسول اللہ کو یہ واقعہ ہشت بہشت کے صفحہ 19 پر خواجہ صاحب کی طرف منسوب ہے، جبکہ مرزا جیلمی نے یہ واقعہ اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 علماء کا نظریہ نمبر 13 کے تحت ذکر کیا، تو کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا اور قطب الدین بختیار کاکی نے اس کو یہ کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اسی کتاب سے مرزا نے نقل کیا ہے، لیکن نقل کرنے میں مرزا سے خطا ہوئی ہے، مرزا سے غلطی ہوئی کہ جو واقعہ منسوب ہے خواجہ معین الدین کی طرف، مرزا نے نقل کیا ہے خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کر کے، وہی کتاب، وہی ایڈیشن، وہی صفحہ۔ تو مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ غلطی ہوئی۔ جب مرزا جیلمی اصل کتاب سے اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کرے خطا ہو سکتی ہے، تو باقی جو ناقلین ہیں 800 سال پرانے بزرگ کی طرف ایک واقعہ منسوب کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوگا، کیا کیا انہوں نے گول کھلائے ہوں گے۔ تو یہ جھوٹا واقعہ تصریحات ائمہ سے اور اہل سنت و جماعت کے بزرگوں سے میں نے بحمد تعالیٰ امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ سے ثابت کر دیا کہ یہ مشائخ چشت کی طرف یہ اس طرح کی باتیں اور واقعات جھوٹے منسوب ہیں۔ اب یہ کہتا جی کہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، پھر ان پر فتویٰ لگائیں۔ اگر آپ یہ کہتے چشتی رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے تو ان پہ فتویٰ لگائیں۔ یہی سوال مرزا جیلمی سے ہوا کہ مرزا صاحب آپ پھر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو مرزا پتہ کیا کہتا، مرزا کہتا جی اس میں احتمال ہے اتنے پرانے بزرگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوب کر دی ہوں۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔
हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें हैं, ऑन करते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था ना, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहते हो एहतमाल, हम कहते हैं कि यकीन है कि ये उनकी तरफ झूठी मंसूब है। अगर तुम इस बुनियाद पे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह पे फतवा नहीं लगाते, उनको काफिर करार नहीं देते कि हो सकता है उनकी तरफ झूठी मंसूब कर दियो, तो यही तो हम कह रहे हैं, हो नहीं सकता है। मैं सबूत पेश कर रहा हूं कि उनकी तरफ झूठी बातें मंसूब की हैं और ये वाकया उनकी तरफ झूठा मंसूब है। और ये जहां जहां वाकया मौजूद है, ये वाकया इतना इज़्तिराब का शिकार है, कहीं में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ है। खुद मिर्जा जेलमी नकल कर रहा है तो मुख्तार काकी के नाम ले रहा है, और इस हाश्त में इसमें ये वाकया मौजूद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ मंसूब है। तो ये बिल्कुल झूठा और मकजूबा वाकया है, जिस बुनियाद के ऊपर मिर्जा जेलमी ने सिर्फ बहाना बनाया है सुन्नी मुसलमानों को, सुन्नी नौजवानों को गुमराह करने के लिए, और कहते ही मैं बाबों से मुतनफ़र करके किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, और जिन किताबों के साथ जोड़ने का दावेदार है सही बुखारी, उसके बारे में ये क्लेम कर चुका है कि इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की गई है।